مین میسج اس نظم کا یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہو اپنی کامیابی کے، اور اپنی رسپانسبلٹی سمجھو اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ۔ ہر شاخ سے ہے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پنہائے فضا کا۔ ظلمت کدے خاک پہ شاکر نہیں رہتا، ہر لحظہ ہے دانے کو جنون نشو نما کا۔ علامہ اقبال نے مثال دی ہے پودوں کی اور درختوں کی کہ ان پہ غور کرو اور پتہ چلے گا کہ لا آف نیچر کیا ہے۔ جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں، اور یہ جو شاخیں ہیں ان کو بھی اپنی فضا کی وسعت کا اندازہ ہے، اور یہ ہے تو مشکل بات، لیکن یہ بات میں نے اس طرح سے تمہیں ایکسپلین کی ہے کہ تم درخت کو دیکھو، تم دانے کو دیکھو، پھر چیز سمجھ میں آئے گی۔ جو دانہ ہے، جو پودوں کا جو بیج ہے، وہ اندھیری مٹی میں جب دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پھلنے پھولنے کی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے پہ شاکر نہیں رہتا، بہت اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ وہ پودا بنتا ہے۔ یعنی فضاؤں کی جو وسعت کا جو احساس ہے اس بیج کو بھی ہے کہ جو کہ اندھیرے میں موجود ہوتا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے اس کے اندر جنون ہوتا ہے، اس میں عشق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے باہر نکلے اور پودا بنے۔ جب یہ چھوٹا سا دانہ بیج میں یہ اتنی قوت ہے، ہم تو انسان ہیں، تو ہم کو اپنا صلاحیتیں بڑھانی چاہیے، اپنا پوٹینشیل بڑھانا چاہیے۔ تسلیم و رضا کہتے ہیں اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا۔ نکتہ پیچیدہ الجھی ہوئی گہری بات، پنہائے فضا کی وسعت، ظلمت کدے خاک تاریک جگہ مراد زمین کے نیچے، شاکر شکر کرنے والا، ہر لحظہ ہر لمحے، دانے یعنی بیج کو کہتے ہیں، جنون شوق دیوانگی پیشن جذبہ، نشو نما پھلنا پھولنا۔ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔ جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی انالوجی دی ہے، یعنی لا آف ہارویسٹ، جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگر تجھ میں پھلنے پھولنے کی خواہش ہے، آرزو ہے، جرت ہے، تمنا ہے، جذبہ ہے، تو جس طرح بیج کے لیے فضا تنگ نہیں تھی تو تیرے لیے بھی فضا تنگ نہیں ہے، اور تو وکٹم نہ بن کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت صلاحیتیں دی ہیں، تو اس کو یوز کر، تو اس کو استعمال کر۔ تو جس طرح بھی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو وہ ڈیولپ کر سکتا ہے، تو جو چاہتا ہے دنیا میں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تسلیم و رضا کا جو خیال تیرے ذہن میں ہے اس کا کچھ نہ کچھ کرو، خود بخود سب کچھ ہو جائے گا، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ تسلیم و رضا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق جینے کا ہے، نہ کہ بے عمل ہو کے، نہ کہ ایکشن نہ کر کے، نہ کہ ایگزیکیوٹ نہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ عمل کریں، اور قرآن کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا ہی کچھ ملے گا جتنا اس نے کوشش کی ہوگی۔